السلام علیکم۔ میرا نام سمیع بھٹی ہے۔ میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں نے بچپن میں ایک شعر سنا تھا، میں نے جنت کی دیوار سے جھانک کر دیکھا، وحشی ملا حوروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اسی کی ایک ریٹ ایک ہے آج کل۔ میں نے سوشل میڈیا ایپس کے اندر جھانک کے دیکھا، وحشی پاکستانی انفلوئنسرز کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جی بالکل، یہ حقیقت ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ٹک ٹاک اوپن کیا جس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو بڑا سٹائل کنگا بنا کے بیٹھے اور لمبا چوڑا مائک۔ تو میں نے کہا کہ یہ لازمی کوئی ڈانس کا سٹیپ بتائیں گے یا کوئی ٹھمکا یا پھر کوئی راگ شاگ یا کوئی اس طرح کی چیز، جیسے ہی ان کی اپیرنس تھی۔ لیکن ماشاءاللہ انہوں نے تو بہت زبردست طریقے کا بیان دیا، ولگیرٹی کے اوپر، فحاشی کے اوپر۔ تو میں کافی دیر تک سوچتا رہا، میں نے کہا یہ اگر پاکستان میں ایک پڑھا لکھا بندہ، ڈاکٹر انجینئر، یہی ہے نا ابھی تک سوچ ہماری، ایک پڑھا لکھا بندہ جس نے اسپیشلائزیشنز بھی کی ہوئی ہیں ڈاکٹری کے اندر، MBBS کے اوپر، تو اگر اس کی اتنی بچگانہ اور نیچ ذہن ہے اور اس کی ذہنیت ہے، تو ایک عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ اچھا، میں آپ کو ایک اور بھی یہاں پر بتا دوں، حقیقت آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہر لمبی داڑھی والا انسان ملا نہیں ہوتا، وہ مولوی نہیں ہے، اور ہر ناچنے گانے والی طوائفہ نہیں ہے۔ یہ صرف سوچ کا معیار ہے۔ یہ میں نے 1 سال ہوا ہے داڑھی رکھی ہے، یہ ویسے سکھ سٹائل کی ہے جیسے انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے۔ ست سری اکال جی، یہاں پہ جو بھی مجھے دیکھتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے مجھے مخاطب ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہوں۔ یہ ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، یہ داڑھی رکھی ہے۔ پچھلے روزوں میں اصل میں رمضان میں عقیدت کی وجہ سے میں نے شیو نہیں کی، داڑھی جب کافی بڑھ گئی تو وہاں پہ زیادہ تر کولیگ جو تھے وہ رشین اور عربک تھے۔ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کی اتنی داڑھی نہیں ہوتی، گھنی داڑھی نہیں ہوتی، تو مجھے سب تعریفیں کرنے لگ گئے۔ تو پبلک کو پسند آ گئی، تو میں نے کہا یار اگر ایسی بات ہے تو چلو اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں۔ پھر ٹھیک ٹھاک بڑی ہو گئی، ابھی میں جب بھی جاتا ہوں فارغ وقت میں ٹرم کرتا رہتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے، گھر کی کھیتی ہے، چل رہا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو میں بہت نمازی، روزگار، متقی، پرہیزگار انسان ہوں، نہیں۔ میرے اندر بھی بے شمار خوبیاں، خامیاں ہیں۔ میں انسان دونوں چیزوں کا ایک مرکب ہے، ایک مجموعہ ہے۔ اور میری بے شمار کولیگز ایسی ہیں کہ جو پروفیشنل گانا بھی گاتی ہیں اور شوقیہ بھی گاتی ہیں اور جو پارٹی بھی کرتی ہیں اور ہر طرح کے وہ آزادی اظہار کا موجب ہوتی ہیں، وہ خیال رکھتی ہیں۔ لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ طوائفہ ہیں، مطلب کہ وہ جسم فروشی کرتی ہیں یا کوئی غلط کام کرتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ تو پھر پاکستان میں یہ والا کانسیپٹ کیوں چل رہا ہے، یہ والی سوچ کیوں پنپ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا ایک رانگ پرسیپشن لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ویسے مطلب 53-52% جتنی بھی آبادی ہے، 260 ملین جو پاپولیشن ہے، 52% خواتین، صنف نازک، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کو اتنی زیادہ ہراسمنٹ دی ہے اور اتنی ان کو ایک تنگ نظری اور تنگ ذہنی سوچ دی ہوئی ہے، وہ بیچاری گھر پہ محصور ہو کے بیٹھی ہیں، کام ہی نہیں کر سکتی۔ صرف اسی چیز کے اوپر پورا ملک اٹکا ہوا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کے کتنے دوست، کلاس فیلو یا پھر جاننے والے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دبئی وزٹ کیا ہو۔ دبئی تو اللہ کے گھر کے ساتھ ہے، بالکل اس کا بارڈر سعودی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ یہاں تو اسلام کا بہت بول بالا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ تو اس قدر تنگ نظری اور تنگ ذہنیت نہیں ہے۔ یہاں تو آزادی اظہار ہے۔ آپ یہاں بیچ پہ جائیں، آپ کو یورپ بھی آپ بھول جائیں گے۔ یورپ میں تو خیر
اتنا ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ اتنا اپنے آپ کو ڈھکا چھپا رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر تو مڈل ایسٹ کے اندر ہی اسرائیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نیوڈ بیچز ہیں، ایران کے اندر بھی مطلب ناٹ اوپنلی اندرون خانہ بے شمار کھلی جگہ ہیں، تو وہاں تو اس قدر یہ بحث نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر پہلے بہت زیادہ پردے کی پابندی تھی، ماشاءاللہ انہوں نے وہ بھی کھول دی ہے، تو پھر یہ صرف پاکستان میں کیوں ہے؟ تو اسی کی وجہ سے ہم لوگوں نے جو خواتین کو ہے ان کو محصور کر کے رکھا ہوا ہے، قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ میری جو ڈاکٹر صاحب ہیں ٹک ٹاکر، میری ان سے گزارش ہے، ایک بہت ہی عام سا سوال ہے، آپ کے پاس کوئی ایک مریض آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میرے بازو میں درد ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کی تشخیص کریں گے نا کہ بھائی تم نے کوئی زیادہ کام کاج کیا اور تم نے کوئی مزدوری کی، آپ اس کو کچھ دیں گے کہ جس سے اس کا درد ختم ہو، اور اس کو کچھ پریکاشنز بتائیں گے۔ آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ بھئی آئندہ مزدوری کرنا چھوڑ دو تم، یا میں تمہارے ماں باپ سے بات کرتا ہوں کہ یہ سب کام جس میں بھی بازو کا استعمال ہو وہ کرنا چھوڑ دو۔ چلیں ایک اور مثال، ایک بندے کو کھانسی ہے، وہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ کھانسی مرض ہے اور بندہ مریض ہے، آپ نے تشخیص کی، آپ نے اس کو یہ کہا کہ بھائی آپ نے آئندہ سافٹ ڈرنکس نہیں پینے، کھٹی میٹھی چیزیں نہیں کھانی، آپ اس کو پرہیزگاری کریں گے نا، اس کو سمجھا رہے ہیں، مریض کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ نے یہ تو نہیں کہنا نا کہ اس ملک میں جتنے بھی فریج ہیں سب کو جلا دو، یا پھر جتنے بھی سافٹ ڈرنکس کی شاپس ہیں سب کو بند کر دو، ایسا تو نہیں کر سکتے نا آپ، کیونکہ وہ تو ایک جنرل ایک چیز ہے نا، استعمال کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے ٹک ٹاک وہ ایک فلو ہے، آپ ٹک ٹاک کو بند کرنے کے اوپر آ گئے ہیں کہ اس سے فحاشی پھیلتی ہے، وولگیرٹی بڑھ رہی ہے، یہ کون سی سوچ ہے بھائی؟ آپ عورت کو تحفظ دیں، آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں، تحفظ کہاں سے دینا ہے؟ سوچ سے، نگاہ سے، جسم سے نہیں۔ عورت کو اللہ نے بھی ہماری طرح دو ہاتھ اور دو آنکھیں، دو کان، وہ سوچ سمجھ سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، سن سکتی ہے، وہ اپنا تحفظ کرنا جانتی ہے۔ آپ اس کو تحفظ دیں نگاہ سے اور سوچ سے۔ وہ کیسے؟ اسلام کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں نا، ان کی جو درجہ بندی ہے وہ انہی دونوں سے ہی ہے، وہ زبان سے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اس کے اوپر میں پھر کبھی ویڈیو بناؤں گا، یہ ہمارا ابھی ٹاپک نہیں ہے۔ اس کے بعد والدین کی نافرمانی، پھر جھوٹ بولنا زبان سے، پھر چغلی، پھر غیبت کرنا، پھر تہمت لگانا، پاک باز عورت پہ تہمت لگانا، سچی گواہی چھپانا، وعدہ خلافی کرنا، یہ والے گناہ کبیرہ ہیں جو کس سے سرزد ہو رہے ہیں؟ زبان سے۔ اور جو جسم کے گناہ ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ قتل کرنا، جوا کھیلنا، ڈاکہ ڈالنا، راہزنی، زنا، یہ جسم کے گناہ ہیں، ان کی پکڑ بھی وہی ہے، گناہ کبیرہ جیسی ہے، لیکن زبان کے گناہ پہلے ہیں۔ آپ خود بتائیں، آپ ایک ذی شعور انسان ہیں، میری اصل میں سائٹ پہ ٹریڈنگ چل رہی ہے اس لیے تھوڑی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے، کہ آپ عام طور پر دن میں کتنے یہ والے گناہ سرزد کر جاتے ہیں؟ ایک عام بندہ جب ایک فون پہ بیٹھا ہو نا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، لا شعوری طور پر، انکانشیسلی وہ 10-20 گناہ ٹکا دیتا ہے۔ وہ کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، کسی کے اوپر تہمت لگا دی، جھوٹ بھی بول دیا، کہاں بیٹھے ہو؟ میں سپوز جی پنڈی میں بیٹھا ہوں، پتہ چلے وہ اسلام آباد بیٹھا ہے یا لاہور بیٹھا ہے۔ میرے بے شمار دوست ہیں یہاں پہ، میرے پاس یہیں دبئی میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں شارجہ میں ہوں، میں ابو ظبی ڈرائیو کر رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ کہاں گئی بھائی؟ وہ بھی گناہ کبیرہ ہیں، ان کی بھی بغیر توبہ کے، استغفار کے بخشش نہیں ہے۔ اوپر والا کہتا ہے میں
حقوق اللہ چھوڑ دوں گا، حقوق العباد نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا کیا مطلب؟ جو بندوں کے حقوق ہیں، یہ جتنے بھی گناہ ہیں نا، یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ یہ اوپر والا جب یوم جزا، جب یوم حشر آئے گا، اس وقت وہ معاف کر دے گا۔ آپ استغفار کریں، قبر کے عذاب سے بچیں۔ کہیں پر لکھا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کو نہ کرنے سے یا ان کی درجہ بندی بہت زیادہ ہے گناہوں میں؟ نہیں، صرف بندوں کے حقوق۔ اسی لیے وہ ایک قول ہے نا کہ خدا معاف کر دیتا ہے، خدائی معاف نہیں کرتی۔ خدائی مطلب عبد بندے۔ شہید کے سب گناہ معاف ہیں، لیکن قرض معاف نہیں۔ قرض کیا ہے؟ کسی بندے کا حق ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب، آپ پتہ نہیں کون سی لوگوں کو سوچ دے رہے ہیں کہ بھئی ٹک ٹاک ہی بند کر دو۔ اب ٹک ٹاک بند ہونا چاہیے یا نہیں؟ میرے نظر میں ہر بندے کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، آپ کی بھی آنکھیں کھل گئی نا۔ کس وجہ سے؟ آپ سپوز ایک حکمران ہیں کسی ملک کے، آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو نا اوپر جا کے سوچیں۔ ٹک ٹاک کس کا ہے؟ چائنا کا۔ آپ نے چائنا کو کیا دیے؟ لاشیں۔ اس نے سی پیک بنایا، ہم انڈیا کے ساتھ ڈپلومیسی نہیں کر سکے، اور ان کو پال لیا ادھر بلوچستان میں، اور انہوں نے ان کو فنڈ کیا افغانستان میں بھی۔ جو بھی کازز ہیں، دیٹ از اے سیپریٹ ڈسکشن۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ نکمے، نالائق، ہم انڈیا کے ساتھ نہیں نبھا کر سکے۔ ان لوگوں نے کھول کے رکھ دی ہماری ٹی پی ایل، ٹوئی پیلات۔ انہوں نے مطلب جعفر ایکسپریس اور اس طرح کے کتنے واقعات، کتنے معاملات ہوئے، آپ کو ان لوگوں نے ڈسٹرب کیا۔ چائنا کی لاشوں کے اوپر لاشیں گری، اس کے اوپر کون ہے کاز؟ ہمیں آپ کو بتانے جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے چائنا کو کیا دیا؟ لاشیں۔ اس نے اربوں ڈالرز کا منصوبہ دیا، ہم اس میں بھی نکمے رہے، اس کو نہیں بنا سکے، آئے دن اس کی فیزیبلٹی بڑھاتے رہے۔ اب جا کے یہ لیٹسٹ سی پیک کی ہے کہ پہلے چائنا نے کہا تھا کہ ہم سی پیک ٹوٹل بنائیں گے، اب انہوں نے ہاتھ روک لیا ہے۔ اب میرے خیال سے ورلڈ بینک نہیں، ایشیا بینک نے شاید کہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ فنڈ، یس، ایشین ڈیولپمنٹ فنڈ نے اس کو فنڈنگ کرے گا اور پھر ہم اس کو بنائیں گے۔ پہلے چائنا نے کہا تھا کہ ٹوٹل فنڈنگ ہم کریں گے، اور اس میں بھی کیا تھا کہ اب اس کی فیزیبلٹی ہم چینج کرتے جا رہے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر وقت ہم کسی نہ کسی کرائسس میں ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ پہلے کبھی زلزلہ، پھر کبھی فلڈ، 22 میں بہت بڑا فلڈ آیا، 5 میں بہت پرانی بات ہے، زلزلے کے بعد ابھی سنبھلے ہی تھے، کہ پھر 10 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، پھر 22 میں بہت بڑا آیا، ابھی آج کل تو خیر اتنی بری حالت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ہم نے چائنا کو لاشیں دی، اور آپ نے ان کی ایک ہی ایپ ہے ٹک ٹاک، اس کو بھی بین کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کے اندر صرف ولگیرٹی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی ایک عورت، کوئی ایک بچی، کوئی ایک لڑکی اپنے حق کا اظہار کر رہی ہے، تو آپ کو اس میں فحاشی نظر آتی ہے۔ صرف فحاشی جو ہے نا، وہ سوچ میں ہوتی ہے۔ آپ بتائیں پاکستان کی کون سی گلی محلے کوچے میں عورت اکیلی جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ ہم مرد جو ہیں وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں، جس کو میں نے شروع میں جو بولا تھا نا، وحشی ملا، حوروں کے پیچھے دوڑ رہے تھے، تو ہم وحشی پاکستانی انفلوئنسرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ انفلوئنسر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ وہ ایک کانفیڈنٹ لڑکی ہے جو اپنا اظہار کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو وہ نمایاں کر رہی ہے، اس کی ڈریسنگ، اس کا جو اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا۔ اگر ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم وہ سوچ تو افورڈ کر سکتے ہیں نا۔ آپ نے اس قدر تنگ نظری رکھی ہوئی ہے، جہاں پر بھی میں جب بھی ٹک ٹاک دیکھتا ہوں، کھولتا ہوں، تو اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ انفلوئنسرز کے پیچھے چھرا لے کے گھسے ہوئے ہیں۔
تو آپ ہی تو لائک کرتے ہیں نا، آپ ہی تو ان کو کمنٹ کرتے ہیں. یہ جو لیٹ آورس میں بیٹھتی ہیں، کیا ہوتا ہے اس کو براڈ بولتے ہیں، وہ جو لائف بیٹھتے ہیں، اس کے اندر آپ بتائیں اپنے بچی کو کہ اس کے اوپر بیٹھے، اس کا کس چیز میں دلچسپی ہے، وہ اسی کے اوپر اس کو آن لائن بے شمار ایک سے بڑھ کر ایک بندہ مل جائے گا. آپ کو اپنی سوچ اور اپنے خون کے اوپر اعتبار ہونا چاہیے. اگر آپ کی بچی نسلی ہے، آپ کو اپنے خون کے اوپر اعتماد ہے اور آپ کی تربیت زبردست قسم کی ہے، تو آپ کی بچی چاہے چکلے سے، کسی ڈانس کلب سے، یا کسی فوڈ سٹریٹ سے، جہاں سے بھی گزرے، تو وہ بالکل پوتر ہے، پاک ہے. اس کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنی تربیت کے اوپر مان ہے، اور آپ کو اپنے خون کے اوپر، جس کو بولتے ہیں کہ فخر ہے کہ یہ میرا خون ہے، میری بچی نہیں بہک سکتی. لیکن اگر آپ کی تربیت میں نقص ہے اور خامی ہے، اور آپ کو اپنے خون کے اوپر بھی شک ہے، تو آپ اپنی بچی کو بھلے 7 پردوں میں رکھ لیں، وہ نکل گئی، وہ آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی. مختصر یہ کہ آپ جو ہے مریض کی تشخیص کریں، مرض کو دور مت کریں. مریض کو سمجھائیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کھانسی ہو گئی ہے تو اس کو یہ بتائیں کہ بھائی کھانسی سے کیسے دور رہنا ہے. آپ ٹھنڈی بوتلیں فریج ہی ختم کرنے چلے. ٹک ٹاک جو ہے اس وقت وہ ایک پوری دنیا میں ایک فلو ہے. اس کی ایک میں موٹی مثال دوں، ٹرمپ پچھلے سال جب کمپین کرتا تھا، کیسے ٹک ٹاک اس نے لے کے رکھا ہوا تھا، ابھی تک وہ بین نہیں کر سکا اس کے اوپر. وہ کر کے تو دکھا. ادھر سے چائنا نے اپنی کچھ نہ کچھ، ان کی جو ایک ٹیرف وار چل رہی ہے، جو ایک ٹسل سی چل رہی ہے، اس کے اندر وہ یس وی ول سی آفٹر 90 ڈیز، آفٹر 90 ڈیز. ٹرمپ اس کو بین نہیں کر سکا، تو آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھائی. آپ پیکا اور پتہ نہیں پاکستان میں جو بھی اتھارٹیز ہیں، باڈیز ہیں، ان کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں کہ ٹک ٹاک کو بین کرو. آپ ان کو جا کے کہو کہ بھائی ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ بناؤ، جو بھی 18 سال سے اوپر کا اس کا اکاؤنٹ بناؤ، اپنے بچے کی پرورش کرو. یہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بتا رہے تھے کہ کیسے وہ جسم میں آپ کے خیال آتے ہیں، اور کس طریقے سے جو انسان سوچنا بند کر دیتا ہے اور اس کے اندر ہوس بڑھتی ہے. خیر اس کے اوپر میں پھر کبھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا. موٹا موٹی میں یوں بتا دیتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر جب اس کی تولید ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو 2 چیزیں ہوتی ہیں. جب بچہ اس تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اور اس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ مسکراتا ہے. پھر 2 چیزیں اور آتی ہیں. وہ کیا ہے کہ بچے کو کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ اس کو منہ میں لیتا ہے. یہ بڑوں میں بھی پھر یہی چیز آ جاتی ہے. آپ بھی ہنسے مت، جو بھی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ تنہائی میں اس کو بھاگ کے منہ میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز کیا آتی ہے؟ حسد. یہ چوتھی چیز جو ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. وَمِنْ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور مطلب کہ وہ ایک جیلس. ہم نے اپنے ذہن سے، اپنے شعور سے اس حسد کو ختم کرنا ہے. انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ شعور کا ہی فرق ہے نا صرف. نہیں تو انسان ہر وہ فیل کرتا ہے جو جانور بھی کرتے ہیں. لیکن ہم شعور سے، اپنے ذہن سے، اپنی تعلیم و تربیت سے، اپنے سمجھانے بجھانے سے اپنا جانور مار لیتے ہیں. تو یہ تربیت. پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں کیا فرق ہے؟ اپیرنٹلی شعور کا فرق ہے. لیکن بعض کا پڑھے لکھے بھی گوار ہوتے ہیں کہ جن کو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سہنا نہیں آتا، ہم یہاں دیکھتے ہیں. تو لیکن اگر ماں باپ کی تربیت ہے تو بھلے وہ سکول بھی نہ گیا ہو، وہ مدرسے کا بچہ ہو یا جہاں کا بھی ہو، ماں باپ نے تربیت اچھی دی ہے تو سبحان اللہ، وہ پھر ہیر ہے. تو آپ تربیت کریں، آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں. ٹک ٹاک کیوں روک رہے ہیں آپ بلکہ بیٹھ کے بتائیں کہ بھائی یہ والا ٹک ٹاک کا گروپ ہے، اس کو جوائن کرو. اگر کسی نے آرٹس میں چلنا ہے، کسی نے
موسیقی میں آگے بڑھنا ہے، کسی نے پینٹنگ کرنی ہے، کسی نے کیلیگرافی کرنی ہے، کسی نے تقریریں کرنی ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے، ڈسکشن کرنی ہے، لٹریچر پڑھنا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے آپ گروپس بناؤ، اس کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کو ایڈ کرو، اس کو پروموٹ کرو، آپ کے پاس ایک اپرچونٹی، ایک فورم ہے. جو ہٹلر کہتے ہیں نا، either follow the rules or get the position to make the rules. تو اگر ٹک ٹاک بین کر رہے ہو آپ، تو پھر کوئی بناؤ نا، آپ پک پاک پاکستان کے نام سے، یا ڈک ٹاک آپ ڈاکٹر ہو، تو کوئی اس طرح کی ایپ بنا کے پھر آپ لانچ کرو کمپٹیشن میں. آپ کے پاس ایک ایپ آئی ہے، دنیا بلاک چین اے آئی انڈسٹری میں کہاں کہاں چلی گئی ہے، آپ سے ٹک ٹاک ہی نہیں سنبھالا جا رہا. دیٹس سو مچ ٹو مچ یار. ڈاکٹر صاحب، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ کے 2 ملین فالوورس ہیں. اللہ، 20 لاکھ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. وہ 20 لاکھ بھی اگر 20 لاکھ لوگوں کو تحفظ نہیں دے پاتے تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا، عورت، اس کو یہاں پر کس قدر تحفظ حاصل ہے امارات میں، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہمسائے میں ہمارے بے شمار جاننے والے لوگ ہیں دبئی میں، امارات میں. یہاں پہ کیسے پاکستانی آ کے ٹھڑک پوری کرتے ہیں کہ اگر آپ کے نزدیک یہی وulgarity ہے، کسی بچی نے اگر اپنا اٹھنا بیٹھنا گانا ناچ دکھا دیا، تو پھر مجھے آپ کے خون پہ شک ہے. آپ یہاں سے تحفظ دیں عورت کو، عورت کو صرف اور صرف تحفظ دیں. کس سے؟ جسم سے نہیں، سوچ سے اور زبان سے. اگر ایک عورت اکیلی بھی جا رہی ہے گھر سے باہر، تو آپ کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے فلاں کی لڑکی وہ تو اکیلی جاتی ہے، رات کو 12 بجے آتی. ہاں تو بھائی ٹھیک ہے، جیسے میں نے شروع میں اپنا ٹاپک یہی رکھا ہے کہ ہر کھلی داڑھی والا نمازی پرہیزگار مولوی نہیں ہے، اور ہر ناچنے گانے والی وہ کوئی طوائفہ نہیں ہے، یا کوئی جسم فروشی نہیں کرتی. ابھی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں ایک آخری چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں. میں نے ماسٹرز کیا میس کام سے، نمل سے، بہت پرانی بات ہے. تو وہاں پہ میں بھاولپور سے میرا تعلق ہے، تو ہم پینڈو ساؤتھ کے لوگ آئے. تو جیسے ہی وہ آزاد ماحول دیکھا، تو اوور آل ایک سوچ کیا تھی میرے، جو میں سی آر تھا ڈپارٹمنٹ میں اپنی کلاس میں، کہ جو پنڈی اسلام آباد کی لڑکی ہیں نا، یہ تو بڑے زبردست چس سے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، تو یہ آزاد خیال ہے، اور یہ جس کو بولتے ہیں صحیح پھنس جائیں گی. لیکن ایسا نہیں تھا. کیا ہوا، اب میں سی آر تھا، تو سب لڑکے لڑکیاں آ کے مجھے گپ شپ چیزیں حال بتاتے تھے. جن لڑکیوں کے کھلے ڈلے کپڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب کہ کھلے ڈلے سے مراد یہ ہے کہ کھلا گلا اور چست، وہ جو سائڈ سے انہوں نے جسم کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی، ان لڑکیوں کی سوچ اتنی پکی تھی، آپ نے غلط نگاہ سے یا کوئی غلط بات کی نے کہ ادھر سے چنڈ آئی نہیں، بالکل شٹ اپ کال دے دینی انہوں نے. اور جو ہمارے ساؤتھ کی لڑکیاں تھیں، ساؤتھ پنجاب مطلب ملتان بھاولپور سے، انہوں نے جی کھچ کے ننجا ٹرٹل بنایا ہوتا، اور کجلا شجلا ڈورے چاڑے ہوئے، اور کسی لڑکے نے آنکھ ماری نہیں کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے. مجھے لڑکے بتا رہے تھے کہ سمی بھائی یہ والی، میں نے کہا ہاں ہاں یہ ماشاءاللہ پردے والی. رات کو مری میں گئے تھے. ہیں؟ سمی بھائی مری جانے سے پہلے ہی گاڑی میں ہی ہم شروع ہو گئے تھے. اللہ، اب یہ ہے ظاہری اور باطنی. تو جو لڑکی بالکل صاف ستھری نظر آتی ہے کہ یہ تو بڑی پردے والی ہے، وہ سب سے پہلے پھنس گئی. اور جو لڑکی نظر آتی ہے کہ یہ تو بڑے کھلے آزاد ماحول والی ہے، اس کے سامنے بات تو کر کے دیکھو، میں کہتا ہوں اسی وقت آپ کا منہ توڑ کے رکھ دے گی وہ. ابھی تو میرے خیال سے مور اور لیس نمل میں ابھی بھی یہی ہے. یہ اسلام آباد کی یونیورسٹی ہے، پہلے یہ ادارہ تھا نمل، پھر مشرف نے اس کو یونیورسٹی میں چینج کر دیا تھا. میری وہاں پہ اور بھی بہت ساری وہاں پہ الحمدللہ اچیومنٹس ہیں، وی ول ڈسکس لیٹر. آخر میں ایک آخری بات، میرے خیال سے 30 منٹ کی ویڈیو سے پہلے بند کر دوں میں. ایک رائٹر تھے منٹو، سعادت حسن منٹو. ان کی 2 کتابیں بے شمار ہیں ان کی، چھوٹی موٹی، منٹو نما اور منٹو نام. اب پتہ نہیں کس کا یہ اقتباس ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے کہا
یہ جو میری نمل والی بات ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، خطرناک لوگ وہ ہیں جو پردہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے نا. آپ کو جو بھی لڑکی ناچ گانا یا ڈانس کرتی دکھائی دیتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ کڑی تو خراب ہے، یہ تو پھنسی ہے کسی نہ، یہ تو بس دھندا کر دی. ٹھیک ہے، ہماری یہی سوچ ہے. منٹو کہتا ہے خطرناک وہ لوگ ہیں جو پردہ نہیں کرتے، لیکن ان سے بھی خطرناک وہ لوگ ہیں جو پردہ تو کرتے ہیں، در پردہ پردہ نہیں کرتے. اب وہ نمل والی بات ذہن میں آ گئی نا، جس نے نینجا ٹرٹل سٹائل رکھا ہوا ہے وہ سب سے پہلے پھنستی. تو آپ بینگ اے پاکستانی، آپ کی بہنیں بیٹیاں ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو کس چیز پہ مان ہے؟ آپ اپنی یہاں والی بلٹ ہے نا وہ نکالیں. اگر آپ کی بچیوں کے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ نہیں ہیں، ان کو کہو تو روٹی کھانا پینا بند، پہلے اکاؤنٹ بناؤ. ان کو مت، اگر آپ کو صرف کسی کے اٹھنے بیٹھنے میں ہی ولگیرٹی نظر آتی ہے، پھر تو ہر چیز میں ولگیرٹی نظر آتی ہے. وہ ایک مووی ہے نا جس میں، ابھی مجھے نام بھول گئے، انیل کپور اور وہ ایک ملائکہ اروڑا، ان کی ایک فنی سی مووی ہے، ابھی مووی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. تو اس میں نا انیل کپور کہتا ہے کہ ایسے کسی سین میں نا ملائکہ اروڑا سے کہتا ہے کہ ارے ملائکہ شراوٹ ایسے کر کے اس کا کچھ نام ہے، اب مجھے نہیں یاد کون سی ہے وہ لڑکی، لیکن پنجابن تھی وہ. اچھا، ابھی وہ کہتا ہے کہ فون پہ ہی نا اپنے دل پہ فون رکھ کے دکھاؤ، تو وہ کیا کرتی ہے اسی وقت موبائل اٹھا کے نا ساتھ اس کے کتا بیٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھ دیتی ہے. تو اس کا وہ دل دھڑکتا ہے نا زیادہ، وہ ہاں پر ہوتا ہے، تو ادھر سے وہ انیل کپور ایسے محسوس ہو رہا ہے. تو یہ ولگیرٹی ہے. آپ کی اگر سوچ میں ولگیرٹی ہے تو لمس مطلب چھونا ہے، بھلے جس کو وہ بولتے ہیں نا ہمارے ادھر پٹھانوں کے بارے میں ود رسپیکٹ، پٹھان سب بھائی ہیں، اور ایجپشنز کے بارے میں بھی، کہ ان کو تو کولر کے اوپر کپڑا ڈال کے دے دو تو یہ اس کو میم سمجھ کے لگے رہیں گے. جب ٹھڑک پوری کرنی ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، اس میں کسی کا اٹھنا بیٹھنا سہنا کچھ معنی نہیں رکھتا. لیکن اگر آپ کی سوچ پختہ ہے تو آپ کو فحاشی کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گی. تو آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں. آپ کو اپنے خون پہ فخر ہے، آپ کو اس کے اوپر مان ہے، تو آپ اس کے اوپر ڈٹے رہیں کہ نہیں یہ میری بچی ہے، یہ جو بھی آپ کا نام ہے اے بی سی ایکس وائی زیڈ کی بچی ہے، یہ نہیں بہک سکتی. جا پتر جا، تو جو مرضی کرنا کر. کیوں؟ آپ کو مان ہے، آپ نے اس کی تربیت کی ہوئی ہے کہ نہیں بیٹا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. آپ ٹک ٹاک اتنی بڑی دنیا ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، ابھی جو ایپل لانچ ہوا ہے اس میں انہوں نے الٹرا 3 لانچ کی ہے، اور کیا ہے i17 ایپل فون، اور کچھ ایئر پوڈس دی ہیں 3، یہ 2 ہیں، الٹرا 2 ہے، یہ بھی انہوں نے 3 اس کا ورژن دیا جو کہ ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے سب سے جو بڑی کمپین چلائی ہے وہ ٹک ٹاک پہ چلائی ہے. دنیا کی ٹریلینز ڈالر کی کمپنی ہے وہ. آپ اس ٹک ٹاک کو بند کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا دیا ہے ملک کو؟ صرف بچے نیانے، اور کچھ بھی نہیں. تو کوئی چیز بناؤ نا کہ جس کے اوپر ہم بھی مان کریں. جب ہم اتنے نکمے ہیں کوئی چیز نہیں بنا سہ سکتے. اچھا، ایک اور ویڈیو میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب تشہیر کر رہے تھے کسی بچے کے پاس بیٹھ کے کہ بھئی ای کامرس کرو، فلانا ڈھینگرا کرو. مجھے آپ بتائیں کہ آج تک ای کامرس اور یہ باقی کورس کرنے والے کتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں؟ 100 میں سے ایک یا 1000 میں سے ایک. لیکن جس نے بھی ٹک ٹاک بنایا اور اپنے آپ کو دکھایا نا، آج وہ کامیاب ہے، کیونکہ اس نے اپنا کانفیڈنس، اعتماد دکھایا ہے. لوگوں نے اس کانفیڈنس کے اوپر ہائر کیا. یہاں دبئی میں جو ڈیولپرس ہیں، پراپرٹی ڈیولپرس، وہاں پہ اگر کوئی لڑکی جاب حاصل کرتی ہے تو وہ ماڈلنگ کرتی ہے. ماڈلنگ مطلب وہ پاکستان میں انفلوئنسر ہے، شی از اے کانفیڈنٹ. وہ یہاں پہ 20-20 ہزار درہم کے بھی پاکستان میں میرے خیال سے لاکھوں روپے بنتے ہیں، وہ سیلریاں لے رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب
آپ لوگوں کو ٹک ٹاک استعمال کرنے کی سوچ پیدا کریں. بہت شکریہ.